وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمامی احباب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل سے چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلی سے نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور جو بھی لمحے تیری فرقت میں کٹے، ایسے لگتا ہے عمر گزارایا ہوں، ایسے لگتا ہے عمر گزارایا ہوں۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیونکہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو
کتنے 100 سالوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہوا تھا، اور وہ قصہ آج بھی ہماری زبانوں پہ موجود ہے، ہماری سماعتوں میں موجود ہے۔ وہ قصہ جس کو اتنے سال گزر گئے لیکن وہ قصہ آج بھی ہمارے ذہنوں پہ نقش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے جاؤں گا جو جمعہ کو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آزمایا حضرت ابراہیم کو چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ان آزمائشوں میں پورا ہوا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پس ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ کیا میری اولاد کو بھی تو امام بنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ظالموں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا، لیکن جو اس کی باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ پہ دھیان رکھنا ہے، کتنی بڑی ذات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کو یہ سب مقام کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کس طرح کی جو آزمائشیں تھیں ان کو نازل فرمایا۔ جب وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، ان کے واقعات کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ کیا ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں تو ہم آزمائشوں پہ پورا اترے ہیں؟ ہم کہیں اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتے جب اللہ کی آزمائش آ جائے؟ تو جب بھی آپ پہ آزمائش آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق بھی یہی ہے کہ آپ نے آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا درخواست گزار ہونا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ جو تیرا بندہ ہے ابراہیم، یہ جو تیری عبادت کر رہا ہے، تجھے سجدے کر رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نے اس کو مال دے رکھا۔ آپ کے پاس جانور بہت زیادہ تھے، مویشی بہت زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کس طرح میری عبادت کرتا ہے، دیکھو کس طرح ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تجھے ہر چیز سے دے رکھی ہے، تو یہ تجھے یاد نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، مکالمہ ہوا، فرمایا جاؤ جا کے اس کی آزمائش کا۔ فرشتے آتے ہیں زمین پہ، آ کے فرشتے نے پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اللہ کے نام نامی اس میں گرامی کو پڑھا، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا۔ جب صفات کو بیان فرمایا، ایک بندے نے اپنے محبوب کا نام سنا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات گرامی کا نام سنا، تو اس فرشتے کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے یا اللہ کے بندے مجھے اللہ کا نام ایک دفعہ پھر سنا دے۔ فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، میں بغیر پیسوں کے بغیر معاوضے کے اللہ کا نام نہیں سنا تھا۔ حضرت ابراہیم اللہ سے محبت فرمانے والے تھے، انہوں نے اس فرشتے سے کہا تو ایسا کر، میرے پاس یہ سارے مویشی ہیں، یہ دیکھو کتنی قطاریں ہیں میرے پاس مویشیوں کی، بکریوں کی، بیڑوں کی کتنی قطاریں ہیں، یہ آدھا ریوڑ تیرا ہو جائے گا، تو ایک بار اللہ کا نام سنا۔ آپ کا عشق دیکھیں۔ تو میں مختصر کروں گا، میرے یہ تمہید کے الفاظ ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں
پھر اس نے سنا دیا، آپ نے آدھا ریوڑ دے دیا، پھر اس نے سنا دیا، پھر کہا ایک بار پھر سنا، اس نے کہا اب کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا آدھا جو رہ گیا وہ بھی تیرا، آپ نے آدھا بھی دے دیا۔ اب تیسری بار پھر کہا پھر سناؤ، فرشتے نے کہا اب تو تیرے پاس کچھ رہ ہی نہیں، تو اب مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تجھے بکریاں اور بھیڑ چرانے کے لیے بندے کی ضرورت تو موجود ہوگی نا، وہ ڈیوٹی میں دوں گا۔ تو پھر اس نے اللہ کا نام سنایا، آپ اس کی بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ عشق تھا حضرت ابراہیم کو اللہ سے۔ تو فرشتے نے پھر ان کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کی آزمائش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنی آزمائش میں پورے ہوئے۔ جس طرح قرآن پاک میں موجود ہے، بیان بھی کیا گیا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا تو اس بندے کو دیکھتا ہے، یعنی اس نمرود کو دیکھتا ہے جس کو ہم نے بادشاہت عطا فرمائی ہے اور وہ حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے ہماری ذات کے متعلق؟ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ بیٹھا ہے جس کو ہم نے نبوت دے دی ہے، جس کو میں نے نبوت حضرت ابراہیم کو دی ہے، اور میں نے بادشاہت جو ہے نمرود کو دی ہے، نمرود کو بادشاہت دی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہتا ہے۔ تو وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے دربار میں گئے ہیں۔ اذ قال ابراہیم، تیسرا پارہ، ربی الذی یحیی و یمیت۔ تو حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اس طرح کر کے دکھا۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو آگے سے نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس جاہل نے کیا کیا، اس نے دو قیدیوں کو بلایا جن پہ سزائے موت مقرر تھی، ایک کو کہا تو جا تو آزاد ہے، ایک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے زندہ بھی کر دیا، میں نے مار بھی دیا۔ آپ نے کہا جاہل یہ مارنا اور زندہ کرنا نہیں ہے، چلے تو تجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ آپ نے فرمایا میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے روزانہ، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب جو وہاں نجومی تھے اس کے دربار میں جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ کی طاقتوں رکھنے والا بندہ ہے، وہ حضرت ابراہیم پہ ایمان لے آئے۔ تو نمرود غصے میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے جاتے۔ آپ نے پہلے تو ان کو منع فرمایا کہ تم یہ نہ کیا کرو کہ بت نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ لا کر دے سکتے ہیں، تم ان کے آگے دودھ بھی رکھتے ہو، ان کے آگے کھانے بھی رکھتے ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کا پیٹ پالے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم کی ایک نہ سنی۔ ان کے بھی عید کا دن تھا، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیتے، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کے ناک کو توڑ دیا، یعنی کوئی بت سلامت نہیں رہتا سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا، اور کلہاڑا جو ہے اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ سارے لوگ شام کو واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے بتوں کے حال کو، تو سوچتے ہیں جس طرح ایک بندہ ہے، کوئی بھی بندہ کر لیجیے، سارے لوگ ایک کام کرتے ہیں، وہ ان سے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی زکات دیا کرو، کوئی بندہ نہیں دیتا، سارے بار بار وہ کہتا ہے کوئی نہیں دیتا، یا کوئی بھی برا عمل کر رہے ہیں
وہ کہتا ہے سود کھایا کرو، کوئی نہیں کھاتا۔ جب سارے آئیں گے وہ تو یہی کہیں گے وہ بندہ ہمیں منع کرتا ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت پاش ہیں، ایک بت ہے، سوچتے ہیں یہ کون کر سکتا ہے۔ سب کی نظریں اس وقت حضرت ابراہیم پہ جاتی ہیں، کیونکہ روئے زمین پہ صرف ایک ہی بندہ تھا جو ان کے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، وہ حضرت ابراہیم تھے۔ تو آپ کے پاس آئے، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سب سے بڑے بت سے پوچھو، جو تمہارا خدا ہے سب سے بڑا، اس سے جا کر پوچھو، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو جب وہ نامراد ہو گئے تو انہوں نے اپنا مقدمہ نمرود کی بارگاہ میں لے گئے، نمرود کے پاس لے گئے، بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے پاس لے گئے، وہ ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی، سب کچھ تیار کیا گیا، اتنے میل تک اتنی آگ جلائی گئی، اتنے میل تک اس آگ کی جو تڑپ تھی اور اس آگ کا جو جلاؤ تھا وہ نظر آتا تھا، اس کی تپش تھی، تو کوئی بندہ قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو ایک الاؤ تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، کہا گیا اس سے پکڑ کے سارے پھینکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس وقت فرشتوں نے آ کے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ وہی فرشتے تھے پہلے پارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ اپنا نائب انسان کو پیدا کرنے لگا تو فرشتوں نے کہا الہی ان کو نہ پیدا فرما، یہ زمین میں جھگڑا کریں گے، یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ انسانوں کو پیدا نہ فرما۔ انہی فرشتوں نے کہا تھا ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، الہی ہم کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا کہ وہ ابھی تک ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اتنی آگ کا جلاؤ ہے، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی حرارت نہیں ہوئی، آپ کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں بولا کہ میں آپ کی خدائی کو مان لیتا ہوں، نہیں بولا، آپ نے فرمایا مجھے جلاؤ۔ اللہ کی ذات کے لیے ایک ابراہیم کیا، 100 جانب ابراہیم کی قربان ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ ایک ہی پوری روئے زمین پہ ایک بندہ ہے جو عبادت کرنے والا ہے، آج وہ بھی جل گیا، وہ بھی راکھ ہو گیا، تو کوئی بندہ تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، جا کے جاؤ اس کی مدد کرو۔ تو فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں بادل برسانے والا فرشتہ ہوں، آپ حکم فرمائیں 1 سیکنڈ میں یہ آگ بجھ جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کو یہ گوارا نہ تھا، آپ نے فرمایا وہ اللہ کی ذات دکھنے والی ہے، وہ مدد فرمانے والی ہے، یہ تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر اس نے بچانا وہ بچا لے گا، وگرنہ 100 ابراہیم بھی اللہ کی ذات کے لیے قربان ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا مختصراً، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آپ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی اور گلزار ہو جائے۔ صرف یہ نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جائے، بلکہ فرمایا بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا، یعنی گل و گلزار بن جا، پھولوں والی بن جا۔ تو حضرات اکرامی پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ آج تک دیکھے کسی کے لیے آگ جو ہے وہ گل و گلزار بن جائے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں ان کو آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، یعنی آج بھی ہم حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر لیں، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگر ہمارا ایمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ چل پڑے
ان کے ایمان کو ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کو گلستان کر سکتا ہے. اللہ کی ذات کے پاس ساری طاقتیں ہیں. تو سامعین محترم، پھر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کی طرف. یہ کیا ہے قربانی؟ آپ نے اس باپ کی جو نصیحت ہے اس کو دیکھنا ہے اور بیٹے کے مکالمے کو دیکھنا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح دونوں باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوئی. آپ نے اس کی طرف دھیان کرنا. کیا ہم میں سے کسی کا جگرا اتنا ہے کہ یہ باتیں کر سکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب آیا کہ آپ اپنی کوئی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر. اسے یوم تربیہ کہتے ہیں. یعنی شک کا دن تھا، آپ کو شک گزرا، خیال گزرا، کیا ہو سکتا ہے. اگلے دن پھر خواب آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت اسماعیل کو قربان کر. اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان کا دن کہتے ہیں. پھر اگلے دن جب خواب آیا یوم نحر تھا، قربانی کا دن تھا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا. قرآن پاک نے اس الفاظ کی یوں تشریح فرمائی، فرمایا فلما بالغا ماء سعیا. آپ نے صرف ان قرآن پاک کی ان چند آیات پہ صرف دھیان رکھنا ہے کہ کس طرح باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے کس طرح باپ کی بات کو ٹالا نہیں، کس طرح صبر کا پیکر بن گیا. یہی ایمان چاہیے ہمیں، یہی جذبہ چاہیے ہمیں، یہی اسلوب چاہیے ہمیں. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا فلما بلغ ماء السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام. فرمایا فلما بلغ ماء السعی، بس جب پہنچے حضرت اسماعیل چلنے کی عمر کو، ابھی 7 سال عمر ہے. کتنی سال عمر ہے؟ 7 سال. یہ بیٹا بیٹھا ہے ادھر، وہ بیٹا بیٹھا ہے. 7 سال کے کتنے بیٹے بیٹھے ہیں؟ آپ میں سے کسی کا باپ اس 7 سال کے بیٹے سے یہ فرمائے فلما بالغ ماء السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یا کسی باپ کے اندر اتنا جگرا ہے وہ کہے اپنے بیٹے سے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، وہ کہے ابا جی تھوڑا خواب ہے اسی جانو سانو نہ بھی کسی تو. لیکن وہ ابراہیم تھے، یہ اسماعیل ہے. انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. انی اذبحک فی المنام انی اذبحک، خواب میں ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، بس تو دیکھ لے تیری اس میں کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل، بیٹے نے اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے، آپ اس پہ عمل کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اصل بات یہ ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ کون سی تبلیغ تھی؟ یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سی ایمان کی حرارت تھی جسے حضرت اسماعیل نے بیان فرمایا کہ اے میرے باپ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں. یہ 7 سال کا بچہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت. آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بچہ ملا ہو، پھر بھی باپ یہ کہہ دے اپنی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. لیکن آپ نے آگے سے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر آ جاتا ہے دن، آپ لے کے اپنے بیٹے کو چھری لے کے، اس کے بعد رسی لے کے چل پڑتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ کے پاس، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان لائن. اس نے کہا ہاجرہ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ تو حضرت ابراہیم جو ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ میلے پہ جا رہے ہیں، میدان میں جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا باپ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس وقت شیطان لعین نے کہا کہ حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے،
جب اس نے حکم کا لفظ بولا نا، حاجرہ نے فرمایا چپ ہو جا، اب چپ ہو جا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل اللہ کے حکم پہ قربان۔ آخری عمر میں بچہ ملا ہوا، آپ نے دھیان رکھنا، آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، پھر حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے، اس پہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ جو باپ ہے نا آپ کا ابراہیم، یہ لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ باپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے بھی آگے سے یہ جواب دیا کہ ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل جو ہے اللہ کے نام پہ قربان۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ ابراہیم ایک آپ پہ جو بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بچہ ملا اسے قربان کرنے لے چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی لعین شیطان ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کنکریاں اٹھائی اور اسے ماری، آج بھی آپ کی نشانی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں احساس اپنے اندر پیدا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو بھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت اسماعیل کی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا ایمان تھا اسی طرح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آپ سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات کس طرح سے ہیں، آپ جانتے ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ تو سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوال نہیں کر سکتے۔ تو آج کا دن احساس کا دن ہے، آج کا دن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا دن ہے، آج کا دن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا دن ہے۔ آپ دیکھیں جس کے گھر قربانی نہیں ہے، آپ کوشش کریں اس کے گھر تک گوشت کو ضرور پہنچائیں۔ جمع کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے گھر گوشت چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اس نوالے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج رواداری کا دن ہے اور صرف گوشت نہ پہنچائے۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، کئی بندے ایسے ہیں جن کے پاس گوشت بنانے کے لیے ہو سکتا ہے گھی نہ ہو، آپ کوشش کریں ان تک گھی بھی پہنچائیں، ان تک پیسے بھی پہنچائیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے جن سے باقی محروم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دستگیری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیت سماعت فرمائے۔ جس طرح باقی نماز کی نیت ہے اسی طرح نیت ہے، نیت کی میں نے اس نماز کی، چلے پنجابی میں کرتا ہوں، نیت کرنا میں اس نماز بھی پڑھنی ہاتھ واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ نال زائد 6 تکبیرات، بس اتنا کہنا ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ نال زائد 6 تکبیرات، صرف یہ الفاظ زائد ہے، باقی ساری جو نماز ہوتی ہے وہی ہے، پیچھے اس امام کے اور منہ قبلہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے، آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، پہلی دفعہ اٹھا کے نیچے، پھر اٹھا کے نیچے، تیسری بار جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک سورت پڑھیں گے، پہلی رکعت کو مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں سب جب کھڑے ہوں گے امام صاحب شروع کریں گے الفاتحہ شریف، فاتحہ شریف کے بعد سورت بھی لائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی دفعہ جب پڑھیں گے اللہ اکبر آپ نے رکوع چلے جانا۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک مکمل کر کے صلاۃ کے بعد اور الفاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی قرات کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت باندھ لیں اور کھڑے ہو جائیں۔
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح